السلام علیکم خلق خدا خانقاہ کلندری میں آپ کا خوش آمدید۔ کیا آپ آسیب کا شکار ہیں یا آپ پر اثر ہے؟ دوستوں، جنات یا دوسری مخلوق اس دنیا کی واضح حقیقت ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس چیز کی صداقت سے انکار کرتے ہیں اور ان دیکھی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ دوستوں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری ہر بات دلیل اور مکمل سند اور بزرگوں کی رہنمائی کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو آسیب کا شکار ہو چکے ہیں یا اب تک ہیں۔ لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، جو کہ غلط ہے، اور ان چیزوں سے ڈرا کر وہ آپ سے غلط اور غیر شرعی حرکات بھی سر انجام دلواتے ہیں، جو بالکل ہی غلط ہے۔ ان کی وجہ سے لوگ اللہ کے نیک بندوں پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس چیز کی حقیقت جاننے کے لیے جب ہم نے ایک معزز شخصیت اور خانقاہ کلندری کے بانی حاجی عثمان علی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا۔ میرا نام عثمان علی قادری کلندری ہے اور ہمارا نسل در نسل تعلق جو ہے حضرت ابو علی شاہ کلندر پانی پتی سے ہے، اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جدی پشتی ہم لوگ اس کا علاج کرتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ 2 نمبر پیروں سے بچیں، 2 نمبر جعلی عاملوں سے بچیں۔ آج کل ہر طرف لوٹ مار کرنے والے، عزتوں کو نوچنے والے جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ لیے لوگ نظر نہیں آتے، اور پیسوں کا ضیاع، وقت کا ضیاع، غیر شرعی حرکات سے آپ کو وہ بتاتے ہیں اور آپ سے عمل کرواتے ہیں۔ خدا رہے ان لوگوں سے بچیں، اور شرعی جائز طریقوں سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، بزرگان دین کے فیض سے آپ مستفید ہوں، نہ کہ ان جعلی عاملوں کے چکروں میں پڑا جائے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا جنات اور جادو کے بارے میں، تو مختصراً میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جب کی تو وہ انسان سے پہلے کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو 2000 سال تک اس زمین پر کوئی جاندار موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے عرش کو آباد کیا، اور زمین پر فرشتوں کے بجائے جنات کو آباد کیا۔ جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں، اور قرآن مجید میں من مارج من نار سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، اور اس لیے ان کے اندر شر کا مادہ رکھا گیا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ جب لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں کافی وسواس وغیرہ بھی آتے ہیں، تو جب آپ اس چیز کو سوچیں تو بالکل پازیٹیو اور صحیح عقیدے رکھ کر سوچیں۔ خیر، جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو آباد کیا تو یہ لوگ آپس میں مختلف قبائل میں جب بٹے تو انہوں نے زمین پر شرانگیزی شروع کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان انصاف کرنے اور ان کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے عزازیل، جو کہ اب ابلیس کے نام سے آپ جانتے ہیں، شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اس کو بھیجا کہ تو بھی ان میں سے ہے، جنات میں سے ہے، تو جا کے ان کا فیصلہ کر۔ تو یہ زمین پر آیا اور اس نے ان کو مقابلہ کیا، اور ان کے ساتھ مقابلے کے بعد ان کو ان کی جگہ وغیرہ جو ہے وہ مختص کر دی۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر تعارف تھا۔ اب تھوڑا سا میں یہ بتاؤں کہ جنات میں نیک اور بد جنات کے بارے میں۔ جنات میں جیسے انسان ہیں، نیک اور بد کی جو کانسپیرنسی ہے، جنات میں بھی یہی چیزیں ہیں، نیک اور بد جنات موجود ہیں۔ مسلمان کفار جنات موجود ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسانوں کی طرح رہتے ہیں، اور ان میں پیغمبر بھی آئے، ان میں نبی بھی آئے، تقریباً 850 سے زیادہ نبی جنات میں آئے۔ اور جنات کی قسمیں ہیں جو کہ میں آگے چل کے آپ کو بیان بھی کروں گا۔ جنات خالی ایک ہی غیر دیکھی اور اندیکھی مخلوق نہیں ہے، ان کے علاوہ اور بھی کافی ہوائی مخلوقات ہوتی ہیں جن کا میں مختصراً اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا، اور جادو کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کی کتنی لیئرز ہیں، کیسے اس کا علاج ہوتا ہے، ایک عام مسلمان کے اندر کتنی طاقت ہے اس کو علاج کرنے کے لیے، اپنا علاج کرنے کے لیے عامل کی طرف کیوں جایا جاتا ہے، اس کی وجوہات بھی میں آپ سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جادو اور جنات کی علامات کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو اب ہم ان علامات کی طرف اشارے کرتے جائیں گے
جن سے ظاہری طور پہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جادو کا معاملہ، جنات کا معاملہ چل رہا ہے۔ اور یہاں ہم مختصراً چند ایسے نقصانات کا ذکر بھی کرتے جائیں گے جو عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ اچھا، ان کا مقصد اور مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جادو کی صرف یہی چند قسمیں ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے سننے والوں کو جادو کی پہچان کے قریب تر لانے کے لیے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں میاں بیوی کی جدائی۔ بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے آپ کسی ماہر عالم سے رابطہ کریں، کسی اللہ والے سے رابطہ کریں، اپنے آپ کو پرکھیں اور شرعی طور پہ اس کا علاج کریں۔ دوسری علامات بیوی اور خاوند کی آپس میں نفرت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی کو کسی کے گھر سے اکھاڑنے کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہر جگہ خوش باش رہتا ہے، لیکن اس کا گھر دکان میں آتے ہی اس کا دل اداس اور پریشان پریشان سا رہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو وہاں سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی تیسری علامت اسی سے لنکڈ ہے، گھر میں دل نہ لگنا۔ بعض دفعہ مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر کیا گیا ہے تو وہ خامند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یعنی میاں یا بیوی اس سحر سے، اس جادو سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار ہو کر وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اگلی قسم بڑی عام قسم ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں اکثر پائی جاتی ہے، وہ ہے نامعلوم بیماری۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت، بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف، کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد، کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں، دوسری آ دھمکتی ہے۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ بھی کلیئر آتے ہیں۔ یہ پاکستان، انڈیا میں اکثر چیز جادو کے زیر اثر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور میرے روزمرہ کے مشاہدات میں یہ چیز بہت زیادہ آئی۔ اچھا، اگلی علامت جو ہے کہ پورے گھر کا بیمار رہنا۔ بعض دفعہ بیماری کسی ایک شخص کے بجائے پورے گھر پر مسلط کی جاتی ہے۔ کبھی کوئی گر پڑتا ہے، کبھی کوئی گر پڑتا ہے۔ ایک بیمار صحت یاب نہیں ہوتا، دوسرا بستر پر پڑ گیا، گھر سے دوائیں نکلنے کا نام نہیں لیتی، آپس میں ناچاکیاں، بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن، آپس میں لڑائیاں ہونا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اگلی علامت ہوتی ہے رشتے کی بندش۔ اب دیکھیں، رشتہ خوبصورت بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے بھی موجود ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے پہ نہیں ہو پاتا، رشتہ باندھ دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں بھولے سے آ ہی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا، سب کچھ ہو کے انکار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اگلی اولاد کی بندش کے حوالے سے میں بتاؤں گا۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف دیکھنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن جادو کے ذریعے یہ لوگ کافی ایسے غلط حرکات کرتے ہیں، جیسے جب بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں ڈی این سی کرانی پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 4 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے موشن کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا جسم بھی سبز ہو جاتا ہے، کلرڈ ہو جاتا ہے۔ یہ سب جادو کی قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ اگلی علامت میں آپ کو بتاؤں وہ ہے رزق کی بندش۔ دکان ہے تو دکان چلتی نہیں، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بے برکتی رہتی ہے، جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں، رزق اور مال و دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ اچھا کاروبار ہونے کے باوجود گاہک نہیں آتا، یا دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ چیزیں جادو کے اثر کے اندر ہوتی ہیں۔ اچھا، 9ویں قسم یہاں پر بہت کم ہے پاکستان اور انڈیا میں، لیکن وہ ایک جادو کی قسم ضرور ہے، وہ ہے حلیہ بگاڑنا۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں پر کسی حسد اور جلن کے نتیجے میں یا انتقام کے جذبے سے ایسا جادو بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ یا حلیہ بگڑ جائے۔ ایسے کافی کیسز میرے سامنے آئے ہیں۔
میں نے ان کا علاج بھی کیا الحمدللہ، لیکن یہاں پر پاکستان اور انڈیا میں یہ چیزیں کم ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس بارے میں آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ اچھا، اگلی قسم بھی پاکستان اور انڈیا میں اکثر پائی جاتی ہے، وہ ہے کپڑے کٹنا۔ بعض دفعہ جادو سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کے بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے پڑے کپڑے ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہوں، اور کبھی گولائی میں بھی شاذ و نادر کپڑا کاٹا ہوا دکھائی جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑے کٹنے کے بجائے جل جاتے ہیں، اور جلتے بھی اس طرح ہیں جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگاری رکھ دی، جس سے تھوڑی سی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت رہا۔ اب ایسا سوٹ پہن کے بندہ جائے تو کہاں جائے جس میں 3-4 بڑے سوراخ بھی بن گئے، جلنے کا نشان صاف نظر آ رہا ہو، اور اس کا اثر اکثر جو ہے انسان کی صحت اور جان پر بھی پڑتا ہے۔ اچھا، اگلی علامت ہے گاہک کی بندش ہونا۔ بعض دفعہ کسی دکان پر ایسا جادو کروایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور بھولے سے اگر داخل ہو جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین نہیں آتا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز جس قیمت پر گاہک دوسرے دکاندار سے لینے کو تیار ہوتا ہے آپ سے نہیں لیتا، اور کبھی تو اس سے کم قیمت پر بھی نہیں لیتا۔ یہ بھی پاکستان اور انڈیا میں چیز بہت زیادہ ہے۔ فیکٹری یا دکانوں کی بندش کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جو ہی آپ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم اور سر و کندھوں پہ بوجھ پڑنا اور وزن آنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں گھبراہٹ، بے چینی اور اکتاہٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگلی قسم جو ہے وہ ہے مقام سے گرنا۔ بعض دفعہ حاسدین اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ کو اس مقام سے گرا دیتے ہیں، جیسے کسی بڑے عہدے سے یا کسی سماجی یا سیاسی سطح پر اگر اسے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے تو پذیرائی کی جگہ لوگ اس پر گندے انڈے پھینکتے ہیں یا اس کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن اس میں ایک مزید جو سفلی عمل میں چیز آتی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں دل ازدواجی تعلقات سے پھیر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی سفلی جادو کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اچھا، سم ٹائمز جسم پر نیل کے نشانات پڑنا بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ سحر زدہ آدمی، جادو والے آدمی کے جسم پر چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ نشان جسم پر ظاہر ہونے لگے اور مریض جوان بھی ہو اور کوئی ایسا مسئلہ فزیکلی اس کو نہ ہو تو بھی کسی اچھے عامل سے یا بزرگان دین میں سے کسی کے پاس جایا جائے اور اس سے وجہ پوچھی جائے، کیونکہ اس جو علامت کی جو آگے کے اثرات ہیں وہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، انسان فالج یا نمونیا یا جان لیوا امراض کے اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ اچھا، اگلی قسم جو ہے اس کی وہ ہے کندھوں اور سر پر وزن محسوس ہونا۔ جس آدمی پر جادو یا اثر چل گیا ہو وہ کسی تھکن کے بغیر اپنے کندھوں، گدی اور سر پر وزن محسوس کرتا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ تھکن کے بغیر، تھکن سے تو ویسے ہی آپ لیتھارجک ہو جاتے ہیں، لیکن تھکن کے بغیر وزن محسوس کرنا بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اگلی قسم پاکستان اور انڈیا میں بہت عام ہے، وہ ہے خون کے چھینٹے پڑنا یا پانی کے چھینٹے پڑنا۔ بعض دفعہ جادو کیے گیا ہو بدن، کپڑوں یا گھر کی دیواروں پر اچانک ایسی جگہوں پہ خون کے چھینٹے آ گرتے ہیں جہاں کسی کے باہر سے پھینکنے کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ بعض جگہ خون کے بجائے پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہ واضح الارم ہوتا ہے جادو کا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کچھ اس کا حل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے دشمن کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اچھا، آخری قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جادو کے مریض کو خواب میں گدلا پانی، کالی بھینسیں، کالے سانپ، بھول بھلیاں، بند گلیاں یا بند راستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگیں یا بار بار قبرستان یا انجان مردے نظر آنے لگیں تو فوراً کسی اچھے ماہر سے رجوع کرنا چاہیے، اور اگر اپنے عزیزوں میں سے کوئی مرا ہو اور وہ شخص نظر آئے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس نے آپ ہی کو نظر آنا ہے اور انجان لوگوں کو تو نظر نہیں آنا، لہٰذا اس سے خوف نہیں کھانا۔ اور یہ بھی جادو کی قسم ہے کہ آپ کو برے خواب آتے ہیں۔ آخری علامت جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، ویسے تو اس کی 100 سے زیادہ علامتیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اوپر اس کا اپنا سمٹم ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔
خواتین کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت جسم پر دباؤ پڑتا ہے، جیسے کسی نے جکڑ لیا اور حرکت نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ جسم آزاد ہوتا ہے۔ یہ ایک اسپیسیفک جن ہے جس کو قبوس یا قبوسی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو جادو کا ماہر ہے، اور اس کا علاج میں نے بہت کیا ہے، اسپیشلی کراچی میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ جادو بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ قبرستان میں بیٹھ کر عمل کیا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور یہ بڑا ہی ظالم اور شدید خواتین کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ چند چیدہ علامات تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب آپ آپ کو انالیسس کیجئے، اپنے بارے میں جانیے کہ آیا کہیں آپ کو یا آپ کے جاننے والے کے اوپر ایسی کوئی علامات فٹ تو نہیں آتی۔ اگر آتی ہیں تو فوراً کسی ماہر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ آگے چل کر میں یہ آپ سے بیان کروں گا کہ موجودہ حالات میں، فلموں میں یا ڈراموں میں یا حالات حاضرہ میں جو جعلی عاملوں نے اور پیروں نے اپنی دہاڑیوں کے چکروں میں جو معصوم لوگوں کو پھنسایا ہے، ان میں کہاں تک حقیقت ہے اور کہاں تک سچائی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو 3 چیزیں بتا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے اوپر کی جائے جادو یا جناتی اثر کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ تینوں عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شرعی ہیں، ان میں کوئی غیر شرعی جملہ، غیر شرعی بات یا کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، آپ پانی کا ایک گلاس لیں، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور 20 دفعہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پوری پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دیں۔ اس کے بعد آپ اس پانی کو 3 گھونٹ میں یا جس طرح بھی آپ ممکن ہو پی سکیں، اور اگر تو آپ اس کا ذائقہ کڑوا محسوس ہو تو اس کا مطلب آپ کے اوپر جادو کے اثرات موجود ہیں۔ لیکن کون سی قسم کا جادو ہے، اس کی کتنی تہ ہے، اس کا کیا اس کا پروٹوکول ہے، اس کا کیا اسپیسیفیکیشن ہے، یہ آپ کو کوئی ماہر عامل ہی بتائے گا۔ آپ یہاں تک کر سکتے ہیں جتنا میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری چیز میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، جو میں اکثر اپنے پیشنٹس کے ساتھ یا جو لوگ زیر اثر ہوتے ہیں ان کے ساتھ چیکنگ کے طور پہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مریض کو ایک چادر کے ذریعے پتہ چلایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر یا دوپٹہ یا جیسے بھی اس کی یہ چادر جو ہے اس کے ذریعے پتہ چلایا جاتا ہے کہ آپ مریض کے اوپر کی چادر لیں، یا اگر خاتون ہے تو اس کی چادر لیں، اور سب سے پہلے اس کو رائٹ اور لیفٹ فل سٹریچ کر کے دیوار کے اوپر مارک کر دیں، 2 نشان لگا دیں جہاں تک وہ اینڈ ہو رہا ہو۔ اس کے بعد آپ اس چادر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے اوپر آیت الکرسی اور معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دیں، اور اس کے بعد اس چادر کو دوبارہ مریض کے اوپر اڑا دیں، اور 5 یا 6 منٹ کے بعد وہ چادر دوبارہ لے کر آپ اس کو ناپیں، ایک پوائنٹ پہ رکھ کے دوسرے پوائنٹ پر۔ اگر تو اس چادر کے مارکس کے درمیان ڈفرینس آ گیا، یعنی وہ دوبارہ میچ نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اگر تو وہ میچ کر گیا، اس کا مطلب آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں، آپ کو کوئی جسمانی بیماری یا مرض ہے۔ تیسری چیز، سب سے اہم چیز جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، کہ اگر اپنے اوپر پتہ چلانا ہو یا اپنے کسی گھر کے بارے میں پتہ چلانا ہو، گھر میں کوئی مریض کے بارے میں پتہ چلانا ہو، تو سب سے پہلے یہ جو میں نے پہلے علامات بیان کی ہیں ان کو دیکھا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی علامات میچ نہیں ہوتی اور پھر بھی آپ کا شک آپ کو ہو کہ کچھ ایسا ہے، تو فوراً ہی اس کے لیے استخارہ کیا جائے، اور استخارے کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ کے پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، یا اللہ اگر ہمارے اوپر کوئی جادو یا ایسی بندش ہے تو اس سے ہمیں آگاہی حاصل ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سب اشارے ہوں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، لیکن اگر ان 3 چیزوں کے باوجود آپ کو کچھ مزید ڈیٹیل جاننی ہو تو اس پیج کے جو ایڈمنز ہیں اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے،
اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ سارا فی سبیل اللہ اور بغیر کسی ہدیے کے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ نسل در نسل ہمارے خاندان میں یہ چیز اور یہ علاج جاری ہیں۔ میں اپنا تعارف پہلے کروا چکا ہوں، اور آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو ایڈمنس کے ذریعے یا نمبر کے ذریعے آپ یا ای میل کے ذریعے جو بھی روابط کے قسمیں ہیں ان کے ذریعے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ عنا خیر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو جلد مل جائیں۔